الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، کچھ دن پہلے پنجاب حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ائمہ مساجد جو ہیں، جو مسجد کے امام ہیں، ان کو 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کافی سارے طبقے ہیں، مثال کے طور پہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری تنظیمیں ہیں جو علماء کی بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ وفاق المدارس العلویہ ہے، وفاق المدارس سلفیہ ہے۔ ان ساری تنظیموں سے ان ساری تنظیموں نے اس چیز کا بائیکاٹ کیا، ابھی ہمیں اس چیز کا کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں چاہیے۔ اچھا، اعلان پنجاب حکومت کا تھا، فیصلہ پنجاب حکومت کا تھا، اور پیسے بھی پنجاب کے اماموں کو ملنے تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب درمیان میں کود پڑے۔ انہوں نے بیان جاری کر دیا ابھی جو نا یہ لینا چاہیے، وظیفہ لینا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ذاتی رائے ہے، یا جو انکار کر رہے ہیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اکثر امام جو ہیں یا اکثر جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ اس چیز کا بائیکاٹ کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ پنجاب کے نہیں ہیں، ہم پنجاب کے ہیں، اور یہ ہمارا خود کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کو درمیان میں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کون سا پنجاب حکومت کے نمائندے ہیں کہ آپ درمیان میں آ جائیں گے اور آپ ووٹنگ کرائیں گے؟ بھی دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو لینا چاہتے ہیں، کتنے ائمہ ہیں جو لینا چاہتے ہیں، کتنے نہیں لینا چاہتے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لینا کہ زیادہ لینے والے ہوں گے تو بھائی لینا چاہیے، اگر مجھے دیتے تو میں تو لے لیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 25,000 روپے آپ تو لے رہے ہیں، اب 25 نہیں لے رہے، آپ زیادہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے، اللہ بہتر جانے باقی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، اس میں کئی سارے شبہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سود کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، سود کا کام کرتی ہے، ادھر سے قرض لیتی ہے، جتنے بھی لین دین ہیں حکومت کے سود سے ہیں، اور پھر وہاں سے تنخواہیں ادا کرتی ہے، وہاں پہ ملک کے اخراجات چلاتی ہے۔ تو امام مسجد یا کسی عالم دین یا کسی مفتی کے شایان شان، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ سود کے پیسوں سے اپنا گھر چلائے اور پیٹ بھرے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا اس کو حقدار بنایا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین حق جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب کے اوپر ہے کہ اجرت لی جائے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ چندہ دیتے ہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں، لوگ خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمرانوں سے پیسہ لینا اور حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق فتوے جاری کرنا، یہ اس چیز کا اندیشہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے مسجد کس کی ہے، حکومت کس کے نام کے اوپر رجسٹر کر رہی ہے؟ امام کے نام کے اوپر، اس کو تنخواہ دی جائے گی، امام کے ذریعے سے مسجد کو کنٹرول کیا جائے گا۔ مسجد کس نے بنائی ہے؟ حکومت نے بنائی ہے۔ مسجد حکومت نے نہیں بنائی ہے، تو حکومت کیسے پرائیویٹ مسجد کے امام کو تنخواہ دے کہ مسجد اس کے نام پہ رجسٹر کرنا چاہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہے، میں ساری وجوہات کی نہیں جانا چاہتا۔ وہ حکومت جو ٹیلی ویژن فیس بجلی کے بلوں کے اندر داخل کرتی ہے، مسجد کے بلوں کے اندر ٹیلی ویژن فیس معاف نہیں کرتی، وہ مسجد کے اماموں کو 25,000 کیوں دینا چاہتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے معاملات ایسے ہیں، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، جبکہ بہت سارے اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں، اور اکثر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، متشابہات کے بارے میں۔ مفتی صاحب حدیث سنی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اکثر لوگ متشابہات کے بارے میں نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد استبرأ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا ہے نا، جو شبہات سے بچ گیا ہے، وہ اس نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو بچا لیا ہے۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام،
جو شبہات کے اندر پڑ گیا ہے وہ حرام کے اندر پڑ گیا ہے، وہ حرام کے اندر ظاہر ہے کہ اس میں واضح طور پہ حلال تو کہا نہیں جا سکتا۔ اور ویسے بھی اگر آج کے زمانے میں ایک عالم دین، ایک امام مسجد جو ہے نا، امام و خطیب جو لوگوں کا استاد اور رہنما ہے، اس کی اگر اس کا خود کا بھی جو روزگار ہے، اس کا جو یعنی خوراک ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو رزق ہے وہ بھی کنفرم طور پہ حلال نہ ہو تو کس کا حلال ہوگا پھر؟ یہ بتائیں۔ آپ تو فتوے جاری کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر امام کا آج کے زمانے میں امام کا بھی گارنٹیڈ طور پہ حلال نہ ہو رزق، تو بتائیں پھر باقی جو لوگ ہیں ان کا حلال کیسے ہوگا؟ امام اگر شک اور شبہ والی چیزیں کھائے گا، لوگوں کو حق کی بات کیسے بتائے گا؟ اس زمانے میں پھر خیر کیسے باقی رہے گی؟ آپ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔